الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی گئی. آج آپ حضرات کے سامنے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اور حالات کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، یہ چند باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کی جائیں گی. قرآن کریم اور احادیث پاک میں غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان والوں کو ہر دور میں مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. الگ الگ حالات، الگ الگ مسائل، الگ الگ دشواریاں اور آزمائشیں اور تکلیفوں کے ساتھ ایمان والے گزرے ہیں. کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو، تو آپ کو یہ بات واضح طور پر پتہ چلے گی. کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے ذہن اور دماغ میں یہ بات بڑی پریشان کرتی ہے کہ جب مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اس کے باوجود مسلمان تکلیف میں ہو، آزمائشوں میں ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور فرمایا: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. ایمان والوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو حالات آتے ہیں، وہ ان کی آزمائش کے لیے آتے ہیں کہ ایمان والے اور اللہ پر یقین کرنے والے لوگ ایسے حالات میں صبر کرتے ہیں
یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کے صبر کا امتحان لینے کے لیے حالات آتے ہیں، آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، الگ الگ تکالیف میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں جانی، مالی، جسمانی اور معاشی اور سماجی ہر اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے، ہر اعتبار سے تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں خوف میں، دہشت میں مبتلا کیا جائے گا، تمہارے جانوں میں، مالوں میں، پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ کبھی کسی حادثے کا شکار ہو گئے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے، کبھی چلتے چلتے اٹیک آ گیا، کبھی مالی تنگی میں مبتلا ہو گئے کہ فقر و فاقہ ہے، تندرستی ہے، حالات ہیں، کاروباری مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، ذہنی الجھنیں ہیں، ڈپریشن ہے، حالات ہیں، کہ یہ ساری چیزوں میں ایمان والوں کو آزمایا جائے گا۔ کیا کرنے کے لیے؟ کہ وہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو آزمائش کا پہلا سبب امتحان ہے، امتحان لینا۔ یہ اس امتحان میں اور اس پریڈ میں جو کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے انعامات ہیں، اس کے لیے اللہ کے وعدے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں پر جب حالات آتے ہیں تو وہ شکوے شکایت نہیں کرتے، وہ صبر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے حالات کو رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ تو پہلا سبب ان کا امتحان لینا۔ دوسرا سبب مسلمانوں پر حالات آنے کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حالات بھیجتا ہے، ان پر تکلیفیں بھیجتا ہے، ان پر پریشانیاں بھیجتا ہے، ان کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں، دنیا ہی میں انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے بچانا چاہتا ہے اور آخرت کی سزا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے ایمان والوں کو حالات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، کہ جب کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد، تکلیف، غم، پریشانی، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، یہاں تک کہ کسی مسلمان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے سیئات کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے گناہوں کی معافی کا ایک اعلان ہے اللہ کی طرف سے حالات کا آنا، اللہ کی طرف سے تکالیف میں مبتلا کیا جانا، یہ گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے۔ اس پر ایمان والوں کو شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے کہ اللہ ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں، کیونکہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہیں، آپ ہمارے بارے میں، آپ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے مالک ہیں، آپ ہمارے جسم کے ایک ایک پارٹس کے مالک ہیں، آپ ہماری آنکھ کے، کان کے، ناک کے، زبان کے، ہاتھ کے، دل کے، دماغ کے آپ مالک ہیں، آپ جو چاہے کرنا کر سکتے ہیں، آپ کو مکمل اختیار ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی پریشانی جب مسلمانوں پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو خوشی، یہ خوشی ہونی
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ان تکلیفوں کی وجہ سے معاف کر رہے ہیں. اس لیے آتا ہے کہ بخار بھی جب آتا ہے تو یہ بخار ایمان والوں کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے. اور ایک حدیث میں تو آیا، حضور نے فرمایا وَحَطَّ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تُحَطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا، کہ ان تکالیف پر صبر کرنا اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس طرح گرا دیتا ہے، اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے پتے اور جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے اور جھاڑ دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا دوسرا سبب مسلمانوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ان پر حالات آتے ہیں. تیسرا سبب نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے حالات آتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ ان کے درجات کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ حالات ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، کہ سب سے زیادہ تکلیف میں کس کو مبتلا کیا گیا؟ اس کا جواب ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ جو اللہ کا جتنا بڑا نافرمان ہو، جو اللہ کا جتنا بڑا باغی ہو، جو اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا سرکش ہو، جو اللہ کا جتنا بڑا دشمن ہو، اتنا ہی زیادہ اسے کیا ہو؟ تکلیف سے گزارا جائے. حضور نے کیا فرمایا؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکالیف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور برگزیدہ پیغمبروں کو مبتلا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے طریقوں کے جتنے زیادہ قریب ہیں وہ اتنے ہی زیادہ تکالیف اور حالات میں مبتلا کیے جاتے ہیں. آپ ایک ایک پیغمبر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کن کن تکالیف کے مراحل سے ان کو گزارا گیا ہے. قرآن کریم میں واقعات بھرے پڑے ہیں. اصحاب الاخدود کا واقعہ کہ پورے کے پورے مسلمانوں کو ایک خندق کھدوا کر سارے مسلمانوں کو زندہ آگ پہ جلا دیا گیا، لیکن ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرے، حالات کا جم کر ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ مرنا ایک ہی مرتبہ ہے، ایسے ایک نہیں ہزاروں جانیں ہوں تو ان ساری جانوں کو ہم اللہ کے جو ہے دربار میں پیش کرنے کے لیے بخوشی برضا برغبت تیار ہے. تو مسلمانوں کو حالات کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بلند کرنا چاہتا ہے، ان کو ایک مقام دینا چاہتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة ثم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في جسده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله او كما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایسے مقام اور ایسے درجات اور ایسی بلندیاں مقرر کر رکھی ہیں کہ جب ایمان والا اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ 3 طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. جسمانی تکلیف میں، مالی تکلیف میں، یا کوئی کاروباری تکلیف میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتے ہیں، یا اسے اولاد کی طرف سے کسی صدمے اور کسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، پھر وہ ان پریشانی، ان تکالیف پر صبر کرتا ہے. اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچاتے ہیں جس مقام تک وہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا. تو مسلمانوں پر حالات کے آنے کا ایک سبب انہیں اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب دینا چاہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں. دعا مانگی جاتی ہے اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. کہ ہمیں نیک لوگوں کے صف میں شامل فرما دیجیے. رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ ایمان کی حالت میں وفات دے کر، موت دے کر اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرما لیجیے. تو تیسرا سبب مسلمانوں پر حالات کے آنے کا ان کے درجات کو بلند کرنا ہے. چوتھا سبب انسان کی غفلت کو دور کرنا، اس کو خبردار کرنے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کو اپنی عبادت کی طرف، اپنی بندگی کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، خدا کے احکامات کی طرف، شریعت اور سنت کی پابندی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں، حالات میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں. قرآن اس کا گواہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائے. یہ دنیا میں جتنے بھی حالات آ رہے ہیں، جتنی بھی تکالیف آ رہی ہیں، دشمنوں کی طرف سے جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، جتنے بھی ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، گھر بار کو برباد کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلز کو، ایمبولینس کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو ترسا ترسا کر ان کو مارا جا رہا ہے. یہ سارے حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں، متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹی سزا ہے. اگر تم ابھی بھی متوجہ نہ ہوئے، اپنی زندگی پر تم نے جو ہے توجہ ڈال کر چھوٹی چھوٹی معمولی کمیوں پر، کوتاہیوں پر، کمزوریوں کو اگر تم نے دور نہ کیا، اگر اپنے اصلاح نہ کی، تو خبردار آخرت کا زلزلہ اور آخرت کا وقت کتنا خطرناک ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قرآن پڑھتے جائیے، قرآن اس نقشے کو کھینچتا ہے. القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة. قرآن کہتا ہے الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قرآن کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر. یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہیں. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قرآن یہ الارم، یہ حالات، یہ الارم ہیں، یہ خبردار اور متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں پر ڈالتے ہیں. یہ چوتھا سبب ہے. اور پانچواں اور بڑا سبب جو عمومی سبب ہیں سارے حالات اور ساری پریشانی اور ساری تکالیف کا، وہ انسان کی بدعملی ہے، وہ انسان کا فسق و فجور ہے، وہ انسان کا باغی اور سرکش ہونا ہے، شریعت اور سنت کے دامن کو چھوڑنا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی من چاہی زندگی کو پورا کرنا اور پھر شریعت اور اللہ کے احکامات کو چھوڑنا. یہ بڑا سبب ہے حالات میں مبتلا کیے جانے کا. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. قرآن کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات اس لیے ڈالتے ہیں چونکہ ہم بدعمل ہو چکے ہیں، ہم بددین ہو چکے ہیں، ہم بے دین ہو چکے ہیں، ہم گناہوں میں اور جو ہے حکم عدولی کرنے میں شریعت اور سنت کے دامن کو ہم نے تار تار کیا ہے۔ ہم اسلام کے وفادار نہیں ہیں بلکہ ہم اسلام کے بے وفا غلام ہیں، ہم اسلام کے بے وفا انسان ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں۔ یہ 5 طرح کی آزمائشیں اور حالات ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر ڈالتے ہیں۔ پہلا سبب اس کا امتحان اور آزمائش اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرا سبب مسلمانوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے حالات آتے ہیں۔ تیسرا سبب نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے حالات آتے ہیں۔ چوتھا سبب غافل انسان کو خبردار اور متوجہ کرنے کے لیے حالات آتے ہیں۔ اور پانچواں سبب جب انسان بدعمل ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے، شریعت اور سنت کی دھجیاں اڑاتا ہے، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے دین کو، شریعت کو، اسلام کو اپنا تابع بنا دیتا ہے، اس کے بعد یہ سارے کے سارے حالات آتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور پورے عالم اسلام پر غور کریں۔ یہ ایسے کربناک، ایسے دردناک، ایسے المناک واقعات شاید ہی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ اتنا مسلمانوں کو کبھی نہیں ستایا گیا، اتنا مسلمانوں پر کبھی حالات نہیں آئے، مسلمانوں نے تصور نہیں کیا ہوگا کہ ہسپتالوں کو اور ایمبولینس کو نشانہ بنایا جائے گا، عورتوں کو اور بچوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کبھی ہمارے وہم اور خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ کھانا پانی اور اسباب زندگی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک ایک انسان کو جو ہے نشانہ بنا بنا کر اور اس کے اسلام کے نام پر اس کو مارا جائے گا۔ یہ سارے حالات ہماری طرف اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم نیت کریں، عزائم کریں، ارادے کریں۔ اب تک جو بھی زندگی گزری ہے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہم اپنی سابقہ زندگیوں پر توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگے۔ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسانوں سے غلطی ہوگی۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین انسان وخیر الخطائین التوابون، میری طرف رجوع کرنے والا، میری طرف توجہ کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا اور اپنے گناہوں پر رونے والا اور اپنی زندگی پر ندامت کے ساتھ آنسو بہانے والا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے۔ میں نے اس کائنات میں صرف ایک کو اپنا حبیب بنایا تھا، لیکن جو بندہ میری طرف متوجہ ہو کر توبہ کرتا ہے، فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چہیتا اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو زیادتیاں، جو بدعملیاں، جو بے دینی اور جو بددینی ہم سے ہو گئی ہیں، ہم سچی پکی توبہ کریں اور آئندہ نیک، صاف ستھری، پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، سودی کاروبار سے بچیں، سودی لین دین سے بچیں، رشوت سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں، دھوکہ دلانے سے بچیں۔ ایک پاک صاف زندگی گزار کر پوری امت کے لیے نمونہ بنیں، پوری امت کے لیے عبرت بنیں، پوری امت کے لیے مثال بنیں۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی فکر کریں، خود بھی اچھا بنیں، دوسروں کو بھی اچھا بننے کی تلقین کریں۔ یہ ہمارے لیے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رہنما اصول بتلائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔